بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، میں امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں آپ کی چوتھی جماعت کی اردو کی ٹیچر ہوں اور آج کا جو ہمارا عنوان ہے وہ ہے ہماری قومی زبان۔ پیارے بچوں، اپنی کتاب کا صفحہ نمبر 108 کھولیں۔ جیسا کہ عنوان میں قومی زبان سے متعلق بتایا گیا ہے اور ہم سب اس چیز سے بخوبی آگاہ ہیں کہ ہماری قومی زبان اردو ہے اور یہ ہمارے ملک کے تمام علاقوں میں سمجھی اور بولی جاتی ہے۔ اردو کے علاوہ دنیا میں مختلف قسم کی زبانیں بولی جاتی ہیں، جس میں انگریزی، چینی، فارسی، ترکی، عربی اس کے علاوہ اور بھی بہت سی زبانیں ہیں۔ زبان بنیادی طور پر انسانوں کے آپس میں رابطے کا ذریعہ ہے، یعنی آپ یا ہم اپنی زندگی میں ہمیں جس چیز کی بھی ضرورت ہوتی ہے یا ہم اپنے خیالات، جذبات اور احساسات کا ذکر کرتے ہیں تو ان تمام چیزوں کے لیے کس چیز کا اظہار ضروری ہوتا ہے؟ زبان سے اظہار ضروری ہوتا ہے اور ہم زبان سے الفاظ کے ذریعے اس چیز کو واضح کرتے ہیں، ہماری کیا ضرورت ہے، ہمارے کیا خیال ہیں، ہمارے کیا جذبات ہیں اور کیا احساسات ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، اور ہم نے تمہیں بولنا سکھایا۔ دنیا میں جیسا کہ بے شمار زبانیں بولی جاتی ہیں تو ان میں سب سے زیادہ بولی جانے والی زبانیں چینی اور انگریزی ہیں۔ اردو کا شمار ایسی ہی زبانوں میں ہوتا ہے کیونکہ اردو تمام دنیا میں سمجھی اور بولی جاتی ہے اور اردو کے بولنے والے دنیا کے تمام ممالک اور علاقوں میں موجود ہیں۔ اردو ایک عام فہم یعنی عام طور پر بولی اور سمجھی جانے والی اور آسان زبان ہے جو کہ پاکستان میں چاروں صوبوں میں سمجھی اور بولی جاتی ہے۔ اردو زبان کو پاکستان میں قومی سطح پر بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے اور لکھنے اور پڑھنے کے لیے اردو کو استعمال کیا جاتا ہے۔ اردو ہماری سرکاری زبان ہے اور تمام قسم کی دستاویزات میں اردو زبان کو استعمال کیا جاتا ہے۔ اردو زبان میں ہمارے بیرونی سفارتکار بھی ہوتے ہیں جو کہ ہمارے وزیروں کے ساتھ جاتے ہیں اور اردو میں ترجمہ کر کے سفارتکار جو ہے وہ اپنی جذبات یا احساسات کا اظہار کرتے ہیں یا ہمارے ملک میں کس قسم کی ضروریات پائی جاتی ہیں یا کن چیزوں میں ہم نے ترقی کی، بین الاقوامی سطح پر ہم جو ہے اپنے ان احساسات کو یا ضروریات کو بیان کرتے ہیں۔ اردو کو قومی زبان دینے کی وجہ سے، اردو زبان قرار دینے کی وجہ سے اس کی اہمیت اور بڑھ گئی ہے۔ قائد اعظم ہمارے عظیم رہنما، ان کا فرمان ہے کہ میں آپ کو واضح طور پر بتا دینا چاہتا ہوں کہ پاکستان کی سرکاری زبان اردو اور صرف اردو ہے اور اردو کے سوا کوئی اور زبان نہیں ہوگی، اور دیگر اقوام کی تاریخی ثمر پر گواہ ہے کہ ایک مشترکہ سرکاری زبان کے بغیر کوئی قوم متحد نہیں ہو سکتی اور کام نہیں کر سکتی۔ بس جہاں تک پاکستان کی سرکاری زبان کا تعلق ہے وہ صرف اور صرف اردو ہوگی۔ یہ فرمان 21 مارچ 1948 میں قائد اعظم محمد علی جناح نے فرمایا اور اس میں اردو کو قومی زبان قرار دیا اور اس کی اہمیت کو بھی واضح کیا۔ پیارے بچوں، اب ہم دیکھتے ہیں کہ قومی زبان کا مطلب کیا ہوتا ہے اور اس کی قومی سطح پر اہمیت کیا ہے۔ قومی زبان ہونے کا مطلب ہے کہ یہ پاکستان کی پہچان ہے، جیسا کہ ہم جو ہے مختلف مواقعوں پر کہتے ہیں کہ یہ پاکستان کا قومی پرچم ہے، یعنی کہ پاکستان کا جیسے ایک قومی پرچم ہے، ٹھیک ہے، پاکستان کے اہم مقامات ہیں، پاکستان کی اہم شخصیات ہیں جن کی اپنی پہچان ہے۔ اسی طرح
پاکستان کا قومی پھول جیسے چنبیلی ہے، اسی طرح قومی جانور جیسے چکور ہے، اسی طرح ہماری قومی زبان بھی خاص اہمیت کی حامل ہے۔ بنیادی طور پر قومی زبان جو ہے لوگوں کو علاقائی سوچ اور تعصب یعنی تنگ نظری سے بچاتی ہے۔ اس سے قوم جو ہے وہ ٹکڑوں میں بٹنے سے بچ جاتی ہے اور آپس میں اتحاد قائم رہتا ہے۔ اگر مختلف علاقوں میں لوگ مختلف زبان بولیں لیکن اردو سرکاری زبان ہونے کی وجہ سے وہاں پر بولی اور سمجھی جاتی ہے، اس وجہ سے لوگوں میں میل جول قائم رہتا ہے اور اردو زبان کی قومی حیثیت اور اس کی عزت جو ہے وہ برقرار رہتی ہے۔ تمام صوبوں میں اردو کو اور علاقائی زبانوں کو اپنی جگہ اہمیت حاصل ہے، لیکن اردو کیونکہ ہماری قومی زبان ہے، اس کو زندہ رکھنا اور اس کو بولنا اور سمجھنا بے حد ضروری ہے، کیونکہ یہ ہماری تہذیب اور ثقافت کی بنیاد ہے اور اپنی قومی زبان کے بغیر اپنی پہچان قومی اور بین الاقوامی سطح پر بنانا ایک مشکل کام ہے۔ اور اپنی قومی زبان اردو کی وجہ سے ہی ہم ترقی کر سکتے ہیں۔ اب جو ہے آج کل کے زمانے میں، کیونکہ بنیادی طور پر آج کا زمانہ ٹیکنالوجی کا دور ہے اور ایسے مختلف قسم کے سافٹ ویئرز ایجاد ہو چکے ہیں جو کہ موبائلز اور کمپیوٹرز میں موجود ہیں، جس کی وجہ سے ہم اردو کو آرام سے ٹائپ کر سکتے ہیں، اس کو لکھ سکتے ہیں۔ اردو کا جو خط ہے، جو لکھنے کا طریقہ ہے، وہ خط نسق تعلیق ہے، جو کہ خط نسق اور خط تعلیق سے جڑا ہوا ہے۔ ان دونوں کو ملا کر لکھنے سے جو خط بنتا ہے وہ خط نسق تعلیق ہے۔ یہ ایک بہت خوبصورت طریقہ ہے اور اس کے اپنے قوانین ہیں، اور پاکستانی ہونے پر اعتماد، اپنی زبان پر اعتماد ہمیں دنیا میں عزت دلا سکتا ہے۔ اپنی زبان اردو، قومی زبان اردو، ہم سب کی شان ہے تو، پیاری زبان اردو۔ جی پیارے بچوں، یہ تو تھا ہماری قومی زبان اردو کے بارے میں سبق۔ اس کے بعد ہم اس سبق کی مشق کی طرف چلتے ہیں۔ سب سے پہلے سبق کی مشق میں ہمارے پاس الفاظ معینی ہیں، جس میں سب سے جو پہلا لفظ ہے وہ ہے رابطہ یعنی تعلق۔ اقوام قوم کی جمع ہے، مشترکہ شریک کیا ہوا، باہم آپس میں، متحد آپس میں ملے ہوئے، پر اعتماد اعتماد کے ساتھ، ثقافت کسی قوم کی تہذیب، تعصب رنگ، نسل اور زبان کی بنیاد پر کسی سے بے جا نفرت کرنا، تہذیب رہنے سہنے کا انداز، اور خط نسق تعلیق لکھنے کا ایک مشہور خط جو کہ خط نسق اور تعلیق کو جوڑ کر بنایا گیا ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس سوال جواب ہیں۔ سوال جواب میں سب سے پہلا سوال ہے، زبانیں کس لیے بنی ہیں؟ زبانیں ایک دوسرے سے اظہار رائے اور اپنے خیالات اور جذبات اور احساسات کو بیان کرنے کے لیے بنی ہیں۔ دنیا میں سب سے زیادہ کون سی زبانیں بولی جاتی ہیں؟ تو دنیا میں سب سے زیادہ انگریزی اور چینی زبان بولی اور سمجھی جاتی ہے۔ پاکستان کے صوبوں میں اردو زبان کی کیا اہمیت ہے؟ پاکستان کے صوبوں میں اردو زبان کو قومی سطح پر اور صوبائی سطح پر اہمیت حاصل ہے۔ یہ ہمیں قومی اور علاقائی تعصب سے بچاتی ہے اور اپنی تہذیب اور ثقافت کو زندہ رکھنے کی علامت ہے۔ قومی زبان ہمیں کس چیز سے بچاتی ہے؟ قومی زبان ہمیں علاقائی تعصب سے بچاتی ہے۔ خط نسق تعلیق سے کیا مراد ہے؟ خط نسق تعلیق، خط نسق تعلیق، خط نسق اور تعلیق، خط تعلیق سے جوڑ کر بنایا گیا ہے اور اس طریقے کو لکھنے کے اپنے قواعد اور قوانین ہیں، اور موجودہ ٹیکنالوجی، کمپیوٹر کی ٹیکنالوجی میں ایسے سافٹ ویئر ایجاد ہو چکے ہیں جس کی وجہ سے خط نسق تعلیق کو کمپیوٹر پر آرام سے
لکھا جاتا ہے اور سمجھا جاتا ہے۔ پیارے بچوں، میں امید کرتی ہوں آج کا سبق آپ کو بہتر سمجھ آ گیا ہوگا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔